بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 66۔ مکہ میں جب شکست کی خبر پہنچی تو گھروں کے اندر ماتم کی چادریں بچھ گئی۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابو لہب نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا۔ اس کو جب خبر ملی کہ ابو سفیان واپس گئے تو ان سے معلوم کیا کہ یہ سب کیا ہوا، ہمارے لوگ کیسے مارے گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہاں تو جنگ کا منظر ہی دوسرا تھا، اپنے جیسے لوگ ہوتے تو ہم لڑ لیتے، وہاں تو ایسی ایسی صورتیں نظر آ رہی تھی کہ ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں، اور ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایک مسلمان کا مکان قریب میں ہی تھا۔ جب انہوں نے یہ گفتگو سنی تو مکان کا دروازہ کھولا اور آ کر کہا کہ جن لوگوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ فرشتے تھے، مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ تو ابو لہب نے جلبن کر کے اس آدمی کی پٹائی کر دی۔ تو ان کی بیوی نکل کر آئی تو اس نے ابو لہب کو خوب مارا، اور چند دنوں کے بعد جو دندناتا پھرتا تھا، غزوہ بدر کے 5 یا 6 دن کے بعد اس کو طاعون کی بیماری ہوئی اور اسی میں ختم ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی بری موت مرا اور اتنی غلیظ انداز میں اس کی موت آئی کہ اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے دوسرے تو کیا، اس کے بیٹے بھی کوئی تیار نہیں ہوئے۔ جب بہت کہا سنا گیا اور عار دلائی گئی تو ڈنڈوں اور بانسوں سے سہارا دے کر گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیا۔ اس طرح سے بدر میں بھی ذلت ہوئی اور وہاں بھی ذلت۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذلیل فرمایا۔ آج کچھ اسلام دشمن لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر چڑھائی کر دی اور ظلم کیا، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ 13 سالہ زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں گزاری اور وہاں جو ظلم و ستم کیے گئے تھے، آخر اس کی وجہ اور بنیاد کیا تھی؟ آپ نے آخر کسی کا مال لیا تھا؟ آپ نے کسی کی جان لی تھی؟ آپ نے کسی کا حق تلف کیا تھا؟ اور یہاں پر آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی حفاظت کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ جب یہ اندازہ ہو گیا کہ خبیث باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اپنے سے ظلم کا دفعیہ کرنے کے لیے تمہیں جہاد اور قتال کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی ہوا کرتی تھی اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔